سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب آئیے یہاں سے میں تھوڑا سا ان کے دلائل پر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ دلیل کس بنیاد پر دیتے ہیں، کیا ہے ان کے پاس دلیل اس کی۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ صاحب انہوں نے یہ عقیدہ بنایا تو کوئی دلیل نہیں ہوں گی، اور وہ لوگ اگر سن رہے ہوں گے تو سوچ رہے ہوں گے کہ صاحب اتنی دیر سے کر رہے تو ہمارے پاس تو اس کی دلیل ہے۔ تو آئیے میں ان کے دلائل کو سامنے پیش کرتا ہوں آپ کے، اور پھر اس میں کیا کیا دھاندلیاں ہوئی ہے ذرا اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ چنانچہ جو ان کی سب سے پہلی اور بیسک دلیل ہے وہ قرآن عظیم کی آیت ہے۔ 7 جگہ یا 6 جگہ غالباً، حافظ صحیح بتا پائیں گے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 7 جگہ یہ آیت آئی ہے، لیکن مضمون یہی ہے، معنی اور مراد ایک ہی ہے، صرف لفظوں کے پھیر کے ساتھ۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو یہ بیس بنا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہم بیٹھنے کے جو قائل ہے قرآن میں موجود ہے۔ اور کہاں موجود ہے؟ پارہ نمبر 11 ہے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر اس کی 3 ہے۔ پارہ 11 سورہ یونس آیت 3 اللہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ اب ترجمہ میں اپنا نہیں بیان کر رہا ہوں، ترجمے میں ہی انہوں نے اپنا عقیدہ واضح کیا ہے۔ مولوی وحید الزما صاحب، نام نہاد اہل حدیث صاحب کا ترجمہ ہے، وہ کہتے ہیں لوگو بے شک تمہارا مالک اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا پھر اپنے تخت پر بیٹھا۔ 6 دن میں زمین و آسمان اس نے بنایا پھر اپنے تخت پر بیٹھا، دنیا کا انتظام وہیں بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے اندر ایک لفظ آیا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ مفہوم ترجمہ اخذ کیا، اور وہ ہے ثم استوى۔ استوى لفظ جو آیا اس کے معنی انہوں نے لیے بیٹھنا، اب پوری آیت ہے ثم استوى علی العرش، تو اب ترجمہ پورا یوں بن گیا کہ پھر وہ عرش پر بیٹھا۔ اور یدبر الامر، اس کا ترجمہ تو یہ ہونا کہ ہر کام کی تدبیر وہ کر رہا ہے، لیکن ترجمہ وہاں اپنا عقیدہ ظاہر کرنا تھا تو کیا کیا؟ دنیا کا انتظام بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے۔ حالانکہ عربی زبان کا کوئی ایسا لفظ نہیں جس کا ترجمہ یہ بیٹھنا کرے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ ذرا گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ بتائیں آپ کے مولوی صاحب نے کون سے عربی کے لفظ کا ترجمہ بیٹھنا کیا؟ کوئی لفظ نہیں۔ لیکن چونکہ اپنا باطل عقیدہ ظاہر اور ثابت کرنا ہے تو قرآن کے ترجمے میں تحریف سے کام لیا گیا۔ اب رہ گئے استوا کے معنی، اگر بیٹھنا لیتے ہیں تو ہمارا سوال یہ ہے پہلا کہ استوا کے معنی یا بیٹھنا ہی ہے، یہ کس دلیل سے ثابت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معنی بتایا استوا کے؟ کیا ائمہ نے بتایا؟ اور استوا کے معنی چلو اگر ائمہ نے نہیں بتایا، رسول اللہ کی حدیث میں نہیں ملے آپ کو، تو کم از کم لغت میں بتا دیجیے ہم کو کہ عربی کی کس لغت میں استوا کے معنی بیٹھنا ہے۔ عربی کی لغات دیکھیں آپ تو اس میں استوا کے معنی بیٹھنا نہیں بتائے گئے، وسیع کرنا، قبضے میں کرنا، اقتدار میں لے لینا، اپنے بس میں کر لینا، اپنے کنٹرول میں لے لینا، یہ معنی آتے ہیں۔ یہ معنی تو آئی نہیں۔ اور سب سے بڑی بات، سارے معنیوں کو چھوڑیے، ساری لغتوں کو چھوڑیے، حدیث کو ایک طرف رکھیں، ہم اقوال ائمہ کو ایک طرف رکھیں، جہاں تک قرآن کی آیت کا تعلق ہے اس کے بارے میں ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ آیت متشابہ ہے۔ آیت متشابہ کیا ہے؟ جس کے بارے میں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ فرماتا ہے حبیب 2 طرح کی آیتیں ہم تجھ پر اتارتے ہیں، ایک وہ ہے جو متشابہ ہیں جس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ایک وہ ہے جس کے معنی ہم نے بتا دیے، واضح کر دیے۔ تو قرآن میں 2 طرح کی آیتیں، اور یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، قرآن خود پارہ 3 سورہ آل عمران آیت 7 میں فرما رہا ہے کہ 2 طرح کی آیتیں۔ تو علماء فرماتے جہاں جہاں اللہ کی ایسی صفاتیں جو مخلوق سے ملتی بھی ہوں گی، مثلا بیٹھنا، چلنا، پھرنا، تو وہ آیتیں متشابہات میں لی جائیں گی جس کے معنی ہم نہیں سمجھتے۔ اور پھر یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے اپنا نام سلفی رکھا لیکن کسی سلف کے اقوال کو نہیں یہ مانتے، یہ اپنے طبیعت کے سلفی ہے۔ حقیقت میں تو سلف صالحین کو ہم مانتے ہیں۔ اب ہم نے جب دیکھا امام جلال الدین سیوطی کی کتاب
الاتقان فی علوم القرآن، جو انہوں نے قرآن کے علوم پر لکھی، تو امام جلال الدین سیوطی نے اس پہ اجماع ثابت کیا اور بہت سارے ائمہ کے اقوال اس آیت کے ضمن میں لکھے، جس کا سارا نچوڑ اور مجموعہ یہ کہ سارے علماء اس پر متفق ہے اور متفق علیہ ہیں سب کے نزدیک یہ قول کہ یہ آیت جس میں آیا استوا ثم استوى علی العرش، یہ متشابہ ہے، جس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جب اللہ کے سوا یہ معنی کوئی جانتا نہیں تو مولوی کو کیا حق ہے کہ اس کے معنی بتائیں؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہاں احتیاط کی، انہوں نے دیکھا استوا کے معنی جب متشابہات میں تو ترجمہ جب اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں تو ہم مخلوق کیسے جانے، ہم ناقص بندے کیسے جانے؟ تو ترجمہ کیسے کر دیا؟ استوا کا ترجمہ ہی نہیں کیا، استوا کو استوا ہی جیسا کا ویسا لکھ کے چھوڑ دیا، اب پورا ترجمہ یوں کر دیا کہ بے شک تمہارا وہ رب ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، استوا فرمایا، استوا کو استوا ہی لکھا، ترجمہ ہی نہیں کیا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے معنی تم نہیں جانتے۔ جب معنی نہیں جانتے صاحب تو پھر یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں اور بتاتے ہیں؟ اسی آیت کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں بتائیے؟ امام شافعی سے زیادہ ان کی سمجھ ہے؟ امام شافعی کا قول حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی شافعی ہے اور یہ تفسیر سعودیہ نے خود چھاپا ہے، الجامع الاحکام القرآن، اور جامع البیان کے اندر بھی یہ آیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 15 سورہ طٰہٰ آیت 5 کی تفسیر میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے استوا کے معنی پوچھے گئے۔ کس سے پوچھے گئے؟ ارے آپ اتنا ٹھنڈا سن رہے ہیں، کچھ بولے تو۔ امام شافعی سے پوچھا جا رہا ہے حضور قرآن میں استوا کی یہ معنی کیا ہے؟ تو امام شافعی کیا فرماتے؟ میں استوا پر ایمان لایا، میرا ایمان ہے کہ اللہ نے کہ استوا فرمایا یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلام ہے، ایمان لایا، اس کے وہ معنی نہیں ہو سکتے جو ظاہر میں نظر آ رہے ہیں، وہ معنی نہیں جو دکھ رہے ہیں کہ بیٹھنا ترجمہ کیا جائے، یہ متشابہات ہے، اور فرماتے اس کے معنی سمجھنے سے میں عاجز ہوں، اس کے معنی میں نہیں سمجھ سکتا، میری عقل عاجز ہے، کمزور ہے۔ امام وقت کے امام کی عقل وہاں ساتھ نہیں دے رہی ہے، یہ چھٹ پئیے مولویوں کی عقل اتنی بڑھ گئی کہ بیٹھنا ترجمہ کر رہے ہیں، اور پھر نام رکھا ہے سلفی۔ کیسے سلفی ہو بھائی آپ؟ اگر اب واقعی آپ اپنے آپ کو سلفی سمجھتے ہو تو آؤ اس پر پھر ہم سے گفتگو کرو اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں کرو، کیسے سلفی ہو آپ؟ اور پھر آگے کیا فرماتے امام شافعی رحمت اللہ علیہ؟ فرماتے اس کے معنی میں اس لیے نہیں بیان کر سکتا، مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں اس کے صحیح معنی کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، اور غلط کیا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت امام ابو الحسن قشیری رحمت اللہ علیہ متوفی 456 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، رسالہ قشیریہ میں فرماتے کہ آیت متشابہات اس کے معنی ہم نہیں جانتے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے، آئیے ذرا میں حجت کے طور پہ 2 آیتیں یہاں پیش کر رہا ہوں، بلکہ 3 آیتیں پیش کروں گا، چلیے 2 ہی کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، 3 نہیں 2 کرتا ہوں۔ اگر یہ کوئی مانتا ہے کہ نہیں یہ آیت متشابہ نہیں ہے، ہم اللہ کے بیٹھنے کو ایز اٹ از مانتے ہیں، یہ آیت محکم ہے، میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں کہ سر پہ سے جا رہی ہے؟ ہاں اتنا گمسم سن رہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ویسا تو نہیں کہ بھائی تقریر ہی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، نہ سمجھ میں آ رہی تو میں اور جملوں کو آسان کروں گا۔ اگر یہ آیت متشابہ نہیں تو چلیے آئیے وہ 2 آیتیں میں پیش کر رہا ہوں، حالانکہ بہت ساری آیتیں میرے پاس اس وقت ہے لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اور اس عقیدے کو میچ کرے تو ذرا دیکھیں اللہ کی ذات پر کتنے عیب آتے ہیں اور پھر کیسے عقیدہ توحید خراب ہوتا ہے اور ڈیمیج ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 24 نکالیں آپ، سورہ مومن آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ کیا فرما رہا اللہ؟ اور اللہ کے فرشتے ہیں، اور اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو اس کے عرش کو یحملون العرش، اس کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے۔ دیکھیں لفظ تو لفظ ترجمہ، الذین کچھ ہے، یحملون العرش جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے جو اس کے عرش کو اٹھائے، ومن حولہ اور اس عرش کے ارد گرد بھی کچھ فرشتے، یسبحون جو تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی، بحمد ربہم اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے، ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا اور استغفار کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں مومنوں کے لیے۔
اللہ کہہ رہا ہے عرش کو کون اٹھائے ہوئے ہیں؟ بولیے کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتا ہے؟ حدیث بتاتی ہے کہ کتنے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ کتنے فرشتوں نے اٹھایا؟ 4 فرشتوں نے۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ قرآن کہہ رہا ہے میرے عرش کو 4، اور اگر یہاں اس آیت متشابہ کو تم محکم مان کے یہ مطلب نکالو گے نہیں اللہ عرش پر ہی بیٹھا ہے، تو پھر اللہ کو کس نے اٹھایا ہے؟ طاقت اور قوت والے کون ٹھہرے؟ فرشتے۔ اللہ فرشتوں کے کاندھوں کا بھی محتاج ہوا، عرش کا بھی محتاج ہوا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نہ فرشتوں کا محتاج نہ عرش کا محتاج۔ جب فرشتے نہیں تھے تب بھی وہ تھا، جب عرش نہیں تھا تب بھی وہ تھا، جیسے پہلے عرش سے پاک تھا اب بھی عرش سے پاک ہے۔ کس کا عقیدہ؟ توحید کا ہے بھائی، قوم کو گمراہ کرتے ہو یار تم۔ چلو ابھی 4 فرشتے اٹھائے ہوئے، اب قیامت کا منظر قرآن بیان کرتا ہے سورہ حاقہ پارہ نمبر 29۔ حوالے نوٹ کریں اگر آپ چاہیں تو، ویسے بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، لائیو بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ سیڈی ملے گی آپ کو۔ پارہ 29 سورہ حاقہ آیت 17، قیامت کا منظر قرآن یوں بیان کرتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اور قیامت کا دن جب ہوگا، اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا تو تیرے رب کے جو ہے کیا ہے وہ یحملو عرشا، اور اس کے عرش کو اٹھائیں گے، ربی کا فوقہم، تیرے رب کا عرش اٹھائیں گے قیامت کے دن، یومئذ ثمانیہ، قیامت کے دن کتنے؟ 8 فرشتے۔ ثمانیہ 8 فرشتے تیرے رب کا عرش اٹھائیں گے۔ ابھی 4 اٹھا رہے ہیں، قیامت کے دن 8 ہو جائیں گے، 4 اور لگا دیے جائیں گے۔ کیوں؟ حدیث تشریح کرتی ہے، آقا فرماتے ہیں غضب الہی سے عرش کانپ رہا ہوگا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گا، کائنات کا نظام ترہم برہم ہو رہا ہے، زمین ریزہ ریزہ ہو رہی ہے، پہاڑ روئی کے گولوں کی مانند اڑ رہے ہیں، آسمان تباہ ہو رہا ہے، سیارے ٹوٹ رہے ہیں، عرش کانپ رہا ہے، عرش آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ تو 4 اور فرشتے اس کو سہارا دیں گے کہ عرش کو کنٹرول میں کرے، کل 8۔ اگر رب عرش کے اوپر ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو مجھے پھر بتائیں کہ کیا اس وقت اللہ کا وزن بڑھ جائے گا کہ 8 فرشتوں کی ضرورت پڑ جائے گی؟ تو ان آیتوں کا آپ کیا جواب لاؤں گے؟